جی ہاں، یہ دنیا ہے، دنیا میں ظالم بھی ہیں، دنیا میں فتین بھی ہیں، دنیا میں جبر کرنے والے بھی ہیں، دنیا میں مختلف قسم کے لوگ بھی ہیں، دنیا میں سب کچھ ہے۔ ہاں ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی اور کہا تھا، انس اس دعا کو پڑھ لو، انشاءاللہ کوئی ظالم کا ظلم تم پر روا نہیں ہوگا، کوئی ظالم تم پر ظلم کرنا چاہے تم پر ظلم کر نہیں پائے گا، کوئی فتین تمہارے سلسلے میں فتنہ کرنا چاہے فتنہ کر نہیں پائے گا، ہر قسم کے ظلم سے تم محفوظ رہو گے، ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں اور وباؤں سے تم محفوظ رہو گے۔ انس اس دعا کو پڑھ لو، صبح میں شام میں ایک ایک دفعے، اللہ رب ذوالجلال دعا کی برکت سے تم محفوظ رہو گے۔ پتہ ہے انس کون ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم بن کر تشریف لائے۔ جب تک آپ حیات رہے پوری زندگی آپ کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت انس چھوٹی سی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، غزوہ بدر میں چھوٹے ہونے کے باوجود شریک ہونے کی سعادت پائی، غزوہ احد میں بھی باوجود چھوٹے ہونے کے شریک ہونے کی سعادت پائی، نبی کی صحبت پائی، بہت کچھ سیکھا نبی سے، بہت کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے نبی کو۔ اسی لیے نبی نے یہ دعا سکھائی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے کہا، آپ تو فقیہ ہیں، نبی کی صحبت پائی، اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے توسط سے بہت کچھ علم آپ کو عطا کیا ہے، قرآن کا بھی، فقہ کا بھی، اور بہت سمجھداری آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ اگر بصرہ چلے جائیں، وہاں لوگوں کو آپ سمجھائیں، پڑھائیں، لکھائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ معلم بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کو بھیج دیا۔ بہت لمبی عمر پائی، 100 سال سے زیادہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت انس کو زندگی عطا فرمائی تھی۔ آخری عمر میں حجاج ابن یوسف کا زمانہ، بڑا جابر، بڑا ظالم، کسی کو بخشتا نہیں تھا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کبھی جابر کے سامنے جھکے نہیں، کبھی ظالم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے وہ ایمانی قوت، وہ ایمانی طاقت عطا کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت انس ابن مالک نے کبھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا۔ حجاج کو دیکھا نہیں گیا، تلاش کیا، کون ہے انس، لے کے آؤ میرے پاس، میں دیکھنا چاہوں گا۔ ارادہ کر لیا کہ اس لیے کہ یہ میرے حکم کو نہیں مانتے، میرے حکم کو ٹالتے ہیں اور میرے بارے میں کچھ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، چلو سلو قلم کر دیں گے۔ اس کے لیے تو بڑا آسان تھا، نہ صحابی دیکھتا، نہ اللہ کا نیک بندہ دیکھتا، نہ اللہ کا ولی دیکھتا، بس سر قلم کرتا چلا جاتا۔ جی ہاں، یہ ظلم کرنے والے کچھ دیر رہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ان کا ایسا صفایا کر دیا، رہتی دنیا کے لیے وہ مثال بن گئے۔ حجاج ابن یوسف کی بارگاہ میں وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، کچھ لوگوں کو بھیجا، فوج کو بھیجا، گئے، گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک سے کہا، حاکم وقت آپ کو طلب کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ کون؟ حجاج ابن یوسف۔ ارے وہ تو بڑا جابر ہے، وہ تو بڑا ظالم ہے۔ نہیں، ہمارے امیر کا حکم ہے، حاکم کا حکم ہے، آپ آئیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے آپ تشریف لے گئے، حجاج سے مکالمہ کیا، دلیری سے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ حجاج نے کہا، پتہ ہے کیوں بلایا ہوں؟ حضرت انس بن مالک نے کہا، ارے کیا کہنا چاہتے ہو کہہ جاؤ، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ حجاج نے کہا کہ میں تو آپ کو یہاں
قتل کرنے کے ارادے سے طلب کیا ہوں، مارنے کے ارادے سے طلب کیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا تو مجھے کیا قتل کرے گا، تو مجھے کیا قتل کرے گا؟ اس لیے کہ میں میرے نبی کی دعا پڑھ کے یہاں آیا ہوں، میرے نبی نے جو مجھے دعا سکھائی تھی وہ دعا پڑھ کے آیا ہوں۔ میرے نبی کی دعا پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ کوئی ظالم مجھے چھو نہیں سکتا ہے۔ یقین آج ہمارا اتنا، اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، یاد رکھیں کوئی شیطانی طاغوتی قوتیں ہم کو کچھ کر نہیں سکتی، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جادوگر اپنے جادو سے ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، حاسدین اپنے حسد سے ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بد نظر لوگ بد نظری سے ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ نبی نے حضرت انس کو وہ دعا سکھائی، آخری وقت میں انہوں نے اپنے بچے کو یہ دعا سکھا دی تھی۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا، ارے جابر، ارے ظالم، میں نے میرے نبی کی دعا صبح پڑھ لیا ہے، پڑھ کے آیا ہوں، تو مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حجاج تھرا گیا، کانپنے لگا، کہا جاؤ جاؤ، بھیج دیا۔ دربان جو پاس میں تھا اس نے پوچھا کیا ہوا، آپ کی اتنی گستاخی کیا، آپ تو کسی کو بخشتے نہیں، انس کیوں بخش دیا رضی اللہ تعالی۔ حجاج ابن یوسف نے کہا انس نے جو کہا بالکل سچ کہا، میں جیسے ہی غلط ارادے سے ان کی طرف آگے بڑھنے کا ارادہ اندر سے کیا تھا، لیکن کوئی طاقت مجھے روک رہی تھی آگے بڑھنے سے، آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ انس نے بالکل صحیح کہا کہ میں برے ارادے سے ان کے طرف آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن کوئی ایسی طاقت تھی جو مجھے ڈھکیل رہی تھی، مجھے روک رہی تھی۔ ہاں وہ طاقت ہم کو نظر نہیں آئے گی، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے نورانی مخلوق کو، فرشتوں کو مقرر کر دیا جائے گا۔ آپ بھی اس دعا کو سنیں، اسے یاد کریں، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو آپ پابندی سے پڑھ لیں، اپنے بچوں کو یاد دلائیں، اپنی گھروں کی عورتوں کو یاد دلائیں، بیٹیوں کو یاد دلائیں، اس لیے کہ آج کا زمانہ بڑا ظالمانہ، بڑا جابرانہ زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، حسد، بغض، جھگڑے ہے ساری چیزیں عام۔ ہاں اگر اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے تو ہم کسی سے بچ نہیں سکتے، لیکن نبی کی دعا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ حضرت انس نے اپنے بچے کو سکھایا، وہ دعا یہ ہے، آپ اسے سنیں، اسے یاد کریں، اس لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے احباب ہماری ان ساری باتوں کو ریکارڈ کر کے آن لائن بھیجتے ہیں، آپ اسے سنیں، بار بار سنیں، گھر کی عورتوں کو سنائیں، یاد کروائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کے لیے یہ دعا سکھائی تھی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانیہ ربی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اعوذ باللہ مما اخاف واحذر اللہ ربی لا اشرک به شیئا، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید وشیطان مرید ومن شر قضاء السوء ومن شر دابہ انت آخذ بناصیتها، انت آخذ بناصیتها
ان ربی علی صراط مستقیم، شمائل کبریٰ میں بھی ہے۔ اور حضرت مولانا محمد یونس پالن پوری دامت برکاتہم دعا مومن کا ہتھیار، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کتاب میں بھی انہوں نے اس دعا کو درج کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، اسی نام کے عنوان سے انہوں نے اس دعا کو درج فرمایا ہے، آپ اسے یاد کریں۔ حضرت انس نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر ظالم ہم پہ ظلم کرنا چاہے، ہاں اگر بیجا مقدمات میں پھنسانا چاہے، بیجا مقدمات میں پھنسانا چاہے، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، اگر ہم پر یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، کوئی جج ہمیں بیجا مقدمے میں پھنسا کر ہماری زندگی کو انشاءاللہ برباد کر نہیں پائے گا۔ اگر ظلم کرنا چاہے ظلم کر نہیں سکے گا۔ آپ